بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم چھٹے پارے سے سورۃ النساء آیت نمبر 149 سے اللہ رب العزت کے وہ احکامات، آیت نمبر 148 اور 149، جس میں پروردگار نے کچھ ایسے احکامات ذکر کیے جس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ یقیناً معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کے جو آپس کے تعلقات اور روابط ہیں، ان میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جس میں اسلام ہمیں کچھ اصولوں کے مطابق ان باتوں کو اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 چھٹے پارے کے آغاز سے ہی اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کے رازوں سے پردہ اٹھائے اور کسی کی بات کو پیٹھ پیچھے کرے۔ اس میں غیبت بھی شامل ہے اور اس میں چغل خوری بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر کسی کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہیں جو اس میں موجود ہے تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ اس میں بات پائی نہیں جا رہی تو پھر یہ تو بہتان ہے۔ ناظرین، پہلے 5 پاروں کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ جو احکامات ذکر کیے، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اعتقادات کے ساتھ عبادات اور عبادات کے ساتھ پھر عملی زندگی، اور آج سورۃ النساء آیت نمبر 148 149 ان دونوں آیت کو ملا کر، اور پھر اللہ رب العزت نے چھٹے پارے کے آغاز سے ہی جو خاص طور پر ہمیں حکم ارشاد فرمایا وہ غیبت اور چغل خوری سے بچنا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا، الا من ظلم، مگر وہ جس پر ظلم کیا جائے۔ اگر مظلوم اپنے ظلم کی فریاد کسی کے سامنے رکھتا ہے تو وہ غیبت میں نہیں ہے، یعنی یہ غیبت کی مستثنیات ہیں۔ یعنی کسی پر ظلم ہو تو وہ اپنے ظلم کو بیان کر سکتا ہے، اور کسی کا وہ عیب جس سے کوئی دوسرا مسلمان نقصان نہ اٹھا لے، اگر وہ ذکر کیا جائے اور اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہو تو پھر وہ غیبت میں شامل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کسی کی بات کو ویسے ہی اچھال دینا، ویسے کسی کے بارے میں کوئی بات اٹھا کر، یا اس نے کوئی گفتگو، کوئی بات، کوئی جملہ ایسا کسی گفتگو کے دوران کیا ہو، اس میں سے ساری گفتگو کا سیاق و سباق چھوڑ کر ایک جملہ اٹھا کر پھر اس کی جگ ہنسائی کرنا، یا کسی کی ذات کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، اس کو حرف تنقید بنانے کے لیے، یا اس کی شخصیت کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے بے جا کسی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے اللہ ایسی چیز کے بارے میں پسند نہیں فرماتا کہ تم اس کا اعلان کرتے پھرو۔ پروردگار نے اسے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، ان تبدو خیرن، اگر تم کوئی بھلائی کے کام کو علانیہ طور پہ کرو گے، او تخفو، یا اسے چھپا کے کرو گے، یعنی ہم بھلائی اعلانیہ طور پہ کریں یا چھپا کے کریں، او تعفو انسو، یا کسی برائی سے درگزر کریں، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک پروردگار بھی معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ ناظرین، اس میں کتنے خوبصورت انداز میں پروردگار نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ کسی نیکی کو اگر آپ ظاہراً کرتے ہیں یا چھپا کے کرتے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، اور پروردگار بندے کے اخلاص پر ہی اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ انسان کو اچھائی اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لینا چاہیے، بلکہ ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی بندے کا عیب دیکھ کر اس پر پردہ ڈال دے تو اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اس سے پتہ چلا ہمیں ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے، نہ کہ کسی کے عیبوں کو اچھالنا چاہیے۔
اور نہ یہ کہ کسی کی کمزوری کو دے کر اسے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، اس کو بلیک میل کیا جائے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر۔ انسان ہونے کے ناطے کسی سے بھی خطا ہو سکتی ہے، لیکن اس کی خطا پر اس کو سمجھانا، اس کی کاؤنسلنگ کرنا اور اس کو راہ راست پر لانا، یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اس کے لیے آپ کسی بھی اینگل اور کسی بھی انداز سے اس کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس کی جگ ہنسائی کرنا اور اس کو رسوا کرنا اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 150 میں کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا اور واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کا انکار کیا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ اس کے رسول کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، وہ کہتے ہیں ہم کسی پر ایمان لائے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور ہم کسی پر ایمان نہیں لائے۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، نہ عیسیٰ علیہ السلام پر نہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ ان کا دور گزر چکا، اس کے بعد جتنے بھی ادوار آئیں گے، اللہ رب العزت نے بعد میں جو انبیاء بھیجے ہر امت پہ لازم کیا کہ آنے والے انبیاء کی اطاعت کی جائے اور ان کے احکام کو مانا جائے۔ لہذا اگر توریت اللہ کا کلام ہے تو انجیل مقدس بھی تو اللہ کا کلام ہے۔ جس وقت تک توریت پر حکم کرنے کا حکم تھا، جو لوگ اس کو مانتے رہے وہ راہ حق پر رہے، اور جب انجیل مقدس آ گئی تو فرمایا اب اس کے مطابق عمل کرو۔ اور اب اگر توریت، زبور، انجیل یہ سب منسوخ ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں قرآن مجید عطا کیا، لہذا تم اب اس کے مطابق عمل کرو۔ ناظرین، جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 4 طرح کے لوگوں سے چیلنج سے بات کرتا ہے۔ ان کے اندر یہود ہیں، نمبر 2 نصارہ، نمبر 3 مشرکین، اور نمبر 4 منافقین۔ قرآن مجید میں ان چاروں گروہوں سے وقتاً فوقتاً پروردگار نے کلام کیا اور ان کو چیلنج کیا کہ حق صرف دین اسلام میں ہے۔ یہود اپنے دور میں حق پہ تھے، عیسائی اور نصارہ اپنے دور پہ حق میں تھے۔ مشرکین کو شرک کرنے سے منع کیا کہ بتوں کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آؤ، اور منافقین سے کہا گیا کہ دل سے اسلام کی حقانیت کو مانو، نہ کہ صرف ظاہراً تم اطاعت کرو اور باطناً تمہارے دل کے اندر کفر چھپا ہو۔ اس وقت تک تمہارے ایمان کا اعتبار نہ ہوگا جب تک ظاہراً باطناً اسلام کے احکام کے مطابق تم زندگی نہیں گزارتے، جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے خطاب کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ جو اللہ اور اس کے سارے رسولوں پر ایمان لائے، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور وہ کسی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، وہ مسلمان ہے۔ ناظرین، ہم مسلمان ہیں، ہم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، چونکہ ایمان والے کہتے ہی اسی ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو بن دیکھے ایمان لائے، نماز قائم کریں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ہماری طرف اترا ہم اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم انجیل، زبور، توریت اور تمام کے تمام جو صحائف اللہ نے باقی نبیوں کو عطا کیے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے ایمان کے لیے شرط ہے کہ ساری کتابوں پر ایمان رکھا جائے، اور کسی ایک بھی رسول کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیوں کا، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کا کلمہ پڑھ کے ہم ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور انہی کے ذریعے ہمیں سابقہ کتابوں، سابقہ نبیوں پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ یہ اسلام کا خوبصورت طرح امتیاز ہے، جس کے اندر ایمان لانے میں کسی کے حوالے سے فرق نہیں کیا گیا۔ اور یہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو فرق نہیں کرتے، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن عمل ہم قرآن کے مطابق کریں گے، اس لیے کہ پہلی کتابیں منسوخ ہیں۔ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی، احکام شرع ان کے ہوں گے، اس لیے کہ پہلے رسولوں کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، جو سب کو مانتے ہیں اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو آیات بینات ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ تھے، وہ کہنے لگے ارین اللہ جہرا، ہمیں اللہ دکھائیے اللہ کیسا ہے۔ وہ لوگ چونکہ بچڑے کی عبادت میں کچھ عرصہ مشغول رہے تو وہ آنکھ سے دیکھی جانے والی چیزوں کے بارے میں زیادہ یقین رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے، وہ کہنے لگے ہم نے تو اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر لے گئے، ایک چنگاڑ آئی، ایک کڑک آئی اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ پھر پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر ان کو زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم نے بچڑے کو معبود بنایا، بعد اس کے تمہارے پاس ساری نشانی آ چکی تھیں، تم نے دریا کے پانی کو دیواروں کی طرح کھڑے ہوئے دیکھا ہے اور تم اس سے گزر کے گئے ہو، اور اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون اور قبطیوں اور اس کے سارے لشکر کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ فرماتا پھر بھی تم مجھ پہ ایمان نہیں لاتے۔ پروردگار نے یہ یہودیوں کو خطاب کیا کہ جو اس کے بعد بھی بچڑے کو معبود بنا کے پوجنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے طور پہاڑ تم پہ بلند کیا۔ جب یہ قوم انکار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیتا ہے، اور یہ ایک آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے تھے اور ایک آنکھ سے جھک کر یہ رخسار پر جھک کر سجدہ کر کے کہہ رہے تھے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ طور پہاڑ ان سے ہٹا لیا۔ تو خالق کائنات نے اپنی نعمتیں بھی ان کو یاد دلائیں اور ان کے بارے میں جو نافرمانیاں وہ بھی یاد دلائیں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ہم نے ایک دروازے سے تمہیں داخلہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم سارے کے سارے کہو کہ ہمیں معافی عطا ہو جائے، لیکن تم اللہ کی مغفرت کی بجائے لفظوں کو بدلنے لگے۔ ان کو کہا گیا تھا کہ تم نے دروازے سے داخل ہونا ہے اور کہنا حتۃ لکم، کہ تمہیں مغفرت ملے، حتۃ لکم، لیکن یہ اس کو بدل کے کہتے ہیں ہنتۃ لکم، نعوذ باللہ، یعنی ہمیں گندم ملے، اور مذاق کیا اور استہزاء کیا۔ پروردگار نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا ان کے جرم کے باوجود۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم داؤد علیہ السلام تک پہنچے تو ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، لا تعدوا فی السبت، ہفتے کے دن تم نے عبادت کرنی ہے، لیکن تم نے پھر انکار کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہر وعدے کے بعد تم نے ہم سے وعدہ توڑا، ہم نے پھر بھی تمہیں منو سلوا دیا اور بہت سے انعامات اے بنی اسرائیل تمہیں عطا کیے، لیکن تم پھر بھی اللہ رب العزت کے احکام سے روح گردانی کرنے والے تھے۔ کتنے ہی ایسے وعدے ہیں جو تم نے اللہ سے کر کے توڑے، پروردگار نے پھر بھی تمہیں غرق نہیں کیا۔ من حیث القوم، طرح طرح کے عذاب ان پر بھی آتے رہے اور وہ کسی نہ کسی مشقت اور تکلیف میں اپنے ہی کیے کی وجہ سے گرفتار ہوتے رہے۔ پروردگار نے پھر اہل یہود کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، آیت نمبر 156 156۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم نے مریم علیہ السلام پر بھی تہمت لگائی اور بہتان باندھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جو چند حواری تھے ان کے ساتھ بلایا گیا، اور پھر ان میں سے جس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غداری کی اور وہ آپ کو یہودیوں کے کہنے پر ایک مکان میں لے کے آئے کہ آپ کو نعوذ باللہ سولی چڑھا دیا جائے، پھانسی دے دی جائے، صلیب پہ چڑھا دیا جائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں لایا گیا تو پروردگار نے وہی شخص جو آپ کو لایا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ دے دی، اور پروردگار نے ان کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر آیت نمبر 157 157 میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ۔ ناظرین یاد رکھیے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی، نعوذ باللہ، اور عیسائیوں نے ان کے قتل کو تسلیم کیا، اور اسلام کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، بلکہ آج بھی وہ چوتھے آسمان پر زندہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 157 میں اس کا ذکر کیا اور صریح الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، مگر ان کی تشبیہ دوسرے کو دے دی گئی۔ جو میں نے ابھی بتایا، ایک دوسرے شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ دے دی، اور یہودی جب کمرے میں داخل ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ پہنچ چکے تھے، اسی شخص کو عیسیٰ سمجھ کے سولی پہ چڑھا دیا اور کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کی تشبیہ کا ایک اور شخص بنا دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اللہ فرماتا ہے وہ اس بارے میں اختلاف میں بھی پڑے ہیں اور شبہ اور شک میں بھی مبتلا ہیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یہ جو مرضی کہہ دیں، یہ ان کی صرف خیال بندیاں ہیں، ان کے گمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 158 میں بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ میں اٹھا لیا، اور اس کی تفصیل سورہ آل عمران میں بھی ہے۔ ناظرین یہاں تھوڑی سی بات واضح کرتا جاؤں، ہم نے پیچھے یہ بھی پڑھا تھا، پروردگار نے ارشاد فرمایا تھا انی متوفی کا ورافعہ کا الیہ۔ بعض احباب اسے سمجھتے ہیں کہ انی متوفی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی گئی اور وہ فوت ہو گئے، حالانکہ انی متوفی، یہ جو متوفی کا لفظ ہے یہ وفا سے بنا ہے، اور وفا کے کئی معنی ہیں، اس کا ایک معنی پورا کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی متوفی کا، اے عیسیٰ ہم تمہیں پوری عمر تک پہنچائیں گے، ورافعہ کا الیہ، اور آپ کو اپنی بارگاہ میں اٹھا لیں گے، اور یہاں اس کی تصدیق ہو گئی انی متوفی کا، اور یہاں پروردگار نے ارشاد فرمایا وما قتلوہ، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہ ہوئے بلکہ وہ آج بھی زندہ ہیں، اور قرب قیامت میں وہ زمین پر تشریف لائیں گے، اور اس کا تفصیل سے ذکر سورہ آل عمران میں ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح بھی کریں گے، اور اس کے بعد آپ کا جب وصال ہوگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ کے قریب آپ کی قبر مبارک بنے گی، اور وہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کی حیثیت سے، ایک خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ میری امت کیسے گمراہ ہوگی جس کے اول میں میں ہوں، جس کے آخر میں عیسیٰ ہیں، اور جس کے وسط میں امام مہدی ہے۔ یہ حدیث باقاعدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے سورہ آل عمران میں بھی ذکر کی تھی۔ اس کے بعد رب قدوس نے ارشاد فرمایا سود کے حوالے سے، آیت نمبر 161 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ سود لے رہے ہیں، یعنی پیسے پر بغیر محنت کے منافع، اسے سود کہا جاتا ہے۔ ہر وہ منافع جو بغیر کسی محنت کے عوض ملتا ہے وہ سود کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو منع کیا تھا، اور لوگ پھر بھی سود کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 162 میں لیکن الراسخون فی العلم، لیکن جو علم میں اچھی طرح راسخ ہو چکے ہیں، جو علم میں پکے ہو چکے ہیں، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک، جو اس پر بھی ایمان لائے جو آپ کی طرف اترا، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اترا اس پر بھی ایمان لائے، والمقیمین الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ گرامی حضرات، یہ دنیا کی زندگی یہ تو مکافات عمل اور ایک ایگزامینیشن سینٹر ہے۔ یہاں تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے امتحان گاہ میں کہ آپ نے ان چیزوں کو اپنانا ہے، یہ لمٹس ہیں، یہ تمہاری باؤنڈری لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا، اور اگر کوئی سے آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ رب قدوس کی حدود کو توڑنے والا ہے، لہذا اس کے لیے عذاب کی وعید سنا دی گئی، اور جنہوں نے اللہ کے احکام کو اپنایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم ان کو بہت سا اجر عطا فرمائیں گے۔ پروردگار نے اہل کتاب کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرائی کہ اگر تمہیں وحی کی صورت میں کچھ احکام اللہ کے ملتے ہیں تو ان کو بھی تو ہم نے وحی کی صورت میں عطا کیے۔ آیت نمبر 164 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह, बेशक है महबूब हमने आपकी तरफ भी वही भेजी जैसे नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, वन नबिय्यीन मिन बादिही, और उसके बाद दूसरे पैगंबरों की तरफ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलादें, ईसा अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ये सारे अंबिया किराम को अल्लाह की तरफ से वही मिलती है। तो जब इनकी वही को तस्लीम किया जाता है तो वही रब तो अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही के जरिए ये आकाम अता फरमा रहा है। खालिक कायनात ने इसी तरह कुफार के बारे में भी वाज़ेह किया कि वो जुल्म की राह को ना अपनाए। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 170 170 में इरशाद फरमाया, सूरत निसा छठा पारा, या अय्युहन्नास, ए लोगो, कद जाकुम रसूल, तुम्हारे पास रसूल आ गए, कद जाकुमुर रसूल बिल हक, वो रसूल जो हक के साथ आए, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास से, जो तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर तशरीफ लाए, फ़आमिनु खैरन लकुम, तो ईमान लाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह ताला ने जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाबत इरशाद फरमाया, कुछ लोग उनके बारे में कह रहे थे कि वो खुदा या खुदा के बेटे हैं। अल्लाह ताला ने इस मकाम पर आयत नंबर 171 में इस बात की वजाहत की कि वो लोग जो दीन में गुलूव करने वाले हैं, गुलूव कहते हैं हद से बढ़ जाना, फरमाया तुम गुलूव ना करो, इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम, बेशक ईसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह इब्न मरियम है, यानी मरियम के बेटे हैं, रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं, व कलिमतु, वो एक कलिमा है, अलकाहा इला मरियम, जो मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ मुंतकिल कर दिया गया, व रूहुम मिन, और वो अल्लाह की तरफ से एक रूह है, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूली, तो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, उनकी वही शान मानो जो अल्लाह ने उनको अता की, और इसी में उनकी अजमत है। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, वला तकूलु सलासा, ये ना कहो कि अल्लाह तीन में से तीसरा है, अल्लाह, ईसा, रूहुल कुदुस, जैसे बाद ने कहा उकनू में सलासा कि ये तीन मिले तो एक खुदा बनता है। अल्लाह ताला फरमाता वला तकूलु सलासा, सलासा ना कहो, तीन ना कहो, इंतहु खैरन लकुम, इससे बाद आओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन्नमल्लाहु इलाहु वाहिद, बेशक अल्लाह एक ही है, सुब्हानहु, वो इससे पाक है, अन यकून लहू वलद, कि उसका भी कोई बेटा हो, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन व आसमान में जितनी भी चीजें हैं वो सारी परवरदिगार की हैं। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जनाब हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बंदा बनने में कोई आर नहीं है, और यही उनकी अजमत, ये उनकी शान है। लिहाजा तुम दीन में गुलूव ना करो, हद से न बढ़ो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने महबूब की सूरत में तुम्हें एक अजीम शख्सियत अता की जो अल्लाह की बुरहान है। बुरहान नाजरीन उस वाज़ेह दलील को कहते हैं जो किसी के होने पर दलालत करे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह दलील है। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 174 सूरत निसा 174 में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से वाज़ेह दलील आ गई, व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने तुम्हारी तरफ एक रोशन नूर उतारा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकत बशरियत कामिल के साथ साथ नूर से भी मुत्तसिफ कर दी गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफत नूरानियत के एतबार से अल्लाह से अहकाम लेते हैं और सिफत बशरियत के एतबार से उसे मखलूक में तकसीम कर देते हैं। और इसके बाद परवरदिगार ने कलाला के अहकाम जिक्र किए। कलाला उसे कहते हैं कि अगर कोई फौत हो और उसकी कोई भी औलाद ना हो, जैसे हजरत जाबिर के बारे में है, वो बीमार थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, आपने वुजू किया और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू का पानी उन पे डाला। आंखें बंद करके लेटे थे, हजरत जाबिर ने आंखें खोली और उन्होंने कहा कि शायद इस बीमारी में मैं दुनिया से चला जाऊं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं जाबिर, तुम इस बीमारी में दुनिया से न जाओगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सवाल किए। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है और सुनन अबी दाऊद के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें इल्म है
کہ تم اس بیماری سے فوت نہ ہوگے۔ انہوں نے عرض کیا پیارے آقا میری اولاد نہیں تو میری وراثت کا جائیداد کا کیا بنے گا؟ تو پھر ان کے بارے میں احکام رب قدوس نے ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 176 میں ارشاد فرماتا ہے یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہے اور اس کی بہن ہو ایک، تو ترکہ میں اس کی بہن کو آدھا حصہ مل جائے گا، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہیں ہے۔ اگر بہن فوت ہو جائے اور بہن کی اولاد نہیں ہے تو پھر جو اس کا بھائی ہے وہ اس کے ترکہ میں وارث بنے گا، اور اگر دو بہنیں ہوں تو پھر ترکہ میں سے 2/3 2/3 ملے گا، بہنوں میں تقسیم ہوگا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے یہ احکام سورۃ النساء کے اختتام میں ذکر کیے۔ ناظرین، سورہ مائدہ، سورہ مائدہ کی 120 آیات ہیں۔ مائدہ ایک دسترخوان کو کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر چونکہ ایک دسترخوان کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ طیبہ کے اندر جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس میں ایک آیت جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آیت ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر پروردگار نے جو احکامات ذکر کیے، اس میں اللہ رب العزت نے کچھ تکمیل اسلام کے حوالے سے اور کچھ ہماری عملی زندگی کے حوالے سے، اور خاص طور پر حلت اور حرمت کے بہت سے مسائل کھانے اور پینے کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہوئے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنی باتیں پوری کرو۔ ناظرین، قول اور گفتگو اور بات اور وعدے کی پاسداری اسلام ہمیں بار بار حکم دیتا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قوم کے اندر وعدے کر کے توڑ دیے جائیں، جہاں وعدوں کی پاسداری نہ ہو، تو پھر عوام بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب وعدہ کریں تو پورا کریں۔ در حقیقت یہ خطاب اہل کتاب سے ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ جو اپنی کتابوں میں پڑھتے رہے کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، بلکہ یہ فخر سے کہتے تھے کہ ایک اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے، جب وہ آئیں گے تو دیکھنا پھر ہم ان کے ناموں سے کس طرح اللہ رب العزت سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ بلکہ سرکار کی ولادت سے پہلے بھی یہود جب کسی قبیلے کے خلاف جنگ ہوتی تو دعا کرتے یا اللہ نبی آخر الزمان کے صدقے میں فتح یابی عطا فرما۔ یہ ان کا طریقہ پہلے سے رہا۔ یستفتحون علی الذین کفروا، قرآن میں ذکر ہے، وہ فتح طلب کرتے تھے کفار پر، لیکن جب آقا علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے اپنے وعدے توڑ دیے، تو اللہ تعالیٰ نے در حقیقت ان کو فرمایا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے تو پورے کرو۔ اس کے بعد پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے نشان کو اپنے لیے حلال نہ ٹھہراؤ۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو متعین کر دیا ہے، وہ جو نشان اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ اپنے لیے حلال نہ ٹھہراؤ۔ تو شاعر اللہ جو اللہ کے نشان ہیں، جن کو اسلام کی علامات کہا جاتا ہے، اس کو کسی بھی طور پر نہیں توڑنا چاہیے۔ ناظرین، ہر دین کا ایک نشان ہے، سمبولیکل کچھ چیزیں اسلام کے اندر بھی دی گئی ہیں جنہیں ہم دین ابراہیمی یا فطرت انسانی سے تعبیر کرتے ہیں، وہ شاعر اللہ ہیں۔ اس کی بہت تفصیل ہے، جیسے اسلام کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری علامت اور ہماری نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان شاعر اللہ کا احترام کرو، اور دین کے اندر جو چیزیں اسلام نے خوبصورت طریقے سے بطور علامت ہمارے لیے مقرر کر دی ان کا احترام کرو۔ اس لیے فرمایا کہ شہر حرام کی حرمت والے جو مہینے ہیں ان کا بھی ادب رکھو۔ حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں 4 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج محرم اور رجب جدا سے ہے، 4 مہینے۔ وللہدی، فرمایا وہ جو جانور تم قربانی کے لیے بیچتے ہو، اس وقت لوگ چونکہ عمرہ حج کے لیے پیدل جاتے تھے یا اونٹوں پر گھوڑوں پر، اپنے ساتھ جانور لے کے جاتے جو وہاں جا کے ذبح کرتے، تو فرمایا ان کو بھی اپنے لیے حلال نہ سمجھو، اور وللقلائد، اور جن جانوروں پر تم نے نشانیاں آویزاں کر دیں۔ لہذا جب بیت اللہ کے ارادے سے تم چل پڑے تو پھر تم نے اب اللہ رب العزت کے لیے وہ جانور وقف کر دیا، وہ اللہ کے ہیں۔ اس سے پتہ چلا جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ وقف ہو جائیں پھر وہ اللہ اس کے رسول کی ہیں۔ لہذا مسجدوں کی جگہ
وہ مقامات جس کو ہم وقف کر دیتے ہیں وہ پھر اللہ اس کے رسول کے ہو جاتے ہیں. پھر وہ مساجد ہوں تو تحت الثری سے فوق العرش تک وہ اللہ ہی کا، وہ سارے کا سارا بیت اللہ کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے. لہذا پھر وہ لوگوں کی ذاتی منفعت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. جتنی بھی چیزیں ہم وقف کر دیتے ہیں تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ وقف ہو جاتی ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم حالت احرام میں ہو تم نے شکار نہیں کرنا. اس سے بھی پتہ چلا کہ حالت احرام میں حرمت والی جگہ پر ہم چونٹی بھی نہیں مار سکتے. پھر پروردگار نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ تم مسجد حرام میں آنے سے ان کو روک دو. یعنی مسلمانوں کو جس وقت 6 ہجری صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار نے روکا تھا، اب مکہ فتح ہو چکا ہے، تو فرمایا کہ تم کبھی ان کو نہ روکنا اس انداز میں. یہ کیونکہ قبیلوں کے درمیان عداوت تھی تو منع کر دیا گیا. فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ناظرین، اب حرمت والی چیزوں کا ذکر ہے. کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کر دی کھانے پینے کے لحاظ سے؟ آیت نمبر 3 سورہ مائدہ 6 پارہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حرمت علیکم المیتہ، مردار تم پر حرام ہے. اگر کوئی جانور ہے وہ خود ہی مر گیا، آپ نے دیکھا صبح کے وہ تو مرا ہوا ہے تو مردار ہے، اس کو نہیں کھا سکتے. والدم، خون حرام ہے، بہتا ہوا خون. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے. کفار بتوں کے سامنے رکھ کے یوں کہتے بسم اللہ والعزا، لات اور عزا کے نام سے ہم ذبح کرتے ہیں، تو فرمایا یہ حرام ہے تمہارے لیے. اللہ کے نام سے جب بھی ذبح کرو بسم اللہ اللہ اکبر. البتہ اگر کسی کے لیے آپ کر رہے ہیں، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے وقت سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک مینڈا اپنی طرف سے کرتے ایک اپنی امت کے لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد آپ دعا کرتے اللہم تقبل منی ومن امت محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دعا کرتے یا اللہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے اسے قبول فرما. اللہم تقبل منی وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو لہذا آپ اس طرح کسی کے نام سے ذبح کرنے کے بعد اس کو نام دے کے دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو گلا گھونٹ کے مر گیا، جانور ہے اس کی رسی ٹائٹ ہو گئی، وہ پتہ نہ چلا مر گیا، اس کو بھی نہیں کھا سکتے. والموقوذۃ، جو بے دھار کی چیز سے، کسی چیز سے رگڑ کھائی خون بہہ گیا مر گیا، وہ جانور نہیں کھا سکتے. اسی طرح جو گر کے مر گیا، یا کسی جانور نے سینگ مارا تو مر گیا، یا کسی درندے نے کھایا، وہ سب کی سب چیزیں، یا جو بتوں کے نام پہ لوگ دے دیتے تھے، فرمایا یہ سب کے سب تم نہیں کھا سکتے، اگرچہ اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں. جس وقت یہ منع کیا، بہت سے امیر لوگ تھے مکہ میں جو کیا کرتے، جوا کھیلتے گوشت پر، اور جو جیت جاتا وہ گوشت غریبوں میں بانٹ دیتا. اس وقت یہ منع کیا گیا کہ تم یہ گوشت ایسے بانٹتے ہو، یہ درست نہیں. وہ کہتے اس کے فائدے بھی تو دیکھیں، غریبوں کے گھر میں چولہا جل جاتا ہے، اگرچہ ہم جوا کھیل رہے ہیں لیکن گوشت تو غریبوں تک پہنچ رہا ہے. تو بتا دیا گیا کہ تمہارے اس نفع سے، یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے، اس سے اس کی برائیاں زیادہ ہیں، لہذا جوا نہیں کھیل سکتے. اور تم یہ جو گوشت ایسے بانٹتے ہو غریبوں میں جوا کھیلنے کے بعد، پھر جو جیتتا ہے فرمایا یہ درست نہیں. اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان چیزوں کی طرف بچنا، ان چیزوں کی طرف بڑھنے سے بچنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے کہا اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر ہم پہ نازل ہوتی تو ہم عید کا دن مناتے. فرمایا کون سی؟ اور یہ آیت اس یہودی نے پڑھی. فاروق اعظم نے فرمایا اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں. فرمایا ایک تو اس دن جمعہ تھا، جامع ترمذی سے پڑھ رہا ہوں، اور دوسرا عرفہ کا دن تھا. اور یہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے دین پسند کیا ہے، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے.
جو چیزیں حرام قرار دے دی گئیں، اس کے بعد پروردگار نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی مجبور ہے، حد سے بڑھنے والا نہیں، مجبور ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو پھر وہ مردار کھا سکتا ہے، پھر وہ ان چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کون کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، ماذا احل لہم، تو آپ انہیں کہہ دیجئے پاکیزہ چیزیں۔ ناظرین، اسلام کا خوبصورت فلسفہ اس مقام پہ ذہن میں رکھیں، اسلام نے ہر وہ چیز کو ہمارے لیے جائز قرار دیا جو پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ بہت سی چیزیں حلال ہوں گی، ہو سکتا ہے پاکیزہ نہ ہو۔ بکرے کا گوشت حلال ہے، چوری کریں گے تو پھر وہ اس وقت پھر حلال نہیں رہے گا، یعنی اس کو ہم کہیں گے وہ پاکیزہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ریسورس غلط سے یوز کیا گیا۔ تو اسلام نے دو چیزیں بتائیں، ایک وہ چیز کہ جو فی نفس سے ہی پاک ہو، حلال ہو، دوسرا اس کو حاصل کرنے کے ذرائع بھی جائز اور حلال ہو۔ یہ نہ ہو کہ حلال چیز کو ناجائز ریسورس سے حاصل کیا جائے اور انسان سمجھے کہ شاید میں نے سود کے کاروبار سے یا پیسے سے یا بہت سے غلط ریسورس سے حلال چیزیں حاصل کر لی ہیں، تو وہ حلال اگرچہ فی نفسی تو ہیں لیکن وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ اسلام نے دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے، حلال بھی کھاؤ اور پاکیزہ بھی کھاؤ۔ اس کے بعد کچھ احکام ذکر کیے۔ اکثر لوگ شکار کرتے تھے تو وہ اپنے پاس کچھ کتے سدھا کر رکھ لیتے تھے، ان کو سکھا لیتے تھے۔ تو اسلام کا خوبصورت فلسفہ کیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے پالے ہوئے گھر میں جو کتے کو سکھا دیا اور پھر آپ شکار کے لیے فائر کرتے ہو اور وہ دوڑ کے جاتا ہے، اس کو منہ سے پکڑ کے لے آتا ہے، اگرچہ اس نے منہ میں پکڑا اور کتا جو ہے اگرچہ نجس ہے لیکن اس کو سکھانے کی وجہ سے اس کا جو جھوٹا ہوگا اس کو بھی پاک قرار دے دیا گیا، اس کے منہ سے جو پکڑ کے وہ لایا اس کو بھی حلال قرار دے دیا۔ البتہ اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان کا وہ جانور ہو، کیونکہ حلال چیزیں مسلمان کے لیے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شکاری جانور جس کو سدھا لیا گیا، وہ کتا یا اس کی نوع سے کوئی بھی ہے، تو وہ ہو مسلمان کا۔ نمبر دو، اس نے شکار کو زخم لگا کے مارا ہو، جب اس کو فائر کیا وہ زخم لگ کے مارا ہو، کیونکہ زخم لگنے سے خون نکل جاتا ہے، جب خون نکل گیا تو پھر اس میں ذبح کا حکمی طور پر حکم پایا گیا۔ پھر شکاری جانور جب چھوڑنا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا جائے۔ اور اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پہنچ گیا، یعنی جب اس کتے نے یا کسی اور جانور نے اس کو منہ سے پکڑ کے واپس لے کے آیا تو پھر وہ زندہ تھا اور زندہ ہے تو پھر اس کو ذبح کیا جائے۔ اگر اس کو پھر بھی ذبح نہ کیا تو پھر بھی وہ حلال نہ ہوگا۔ لہذا یہ سکھایا ہوا جو شکاری جانور ہے اس کے لیے یہ سارے احکام ہیں کہ اس کو سکھایا جائے، وہ کتا بھی ہو۔ اکثر لوگ شاہین اور بڑے بڑے جو پرندے ہوتے ہیں ان کو بھی سدھار لیتے ہیں اور پھر فائر کرتے ہیں اور وہ پرندے ان کو اٹھا کے ان تک لے آتے ہیں، تو اس صورت میں بھی وہ حلال ہوں گے اگر یہ مذکورہ شرائط جو میں نے بتائیں یہ ساری پائی جاتی ہوں۔ یہ احکام بھی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا ذکر کیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، ناظرین وضو کا پہلا فرض اپنے چہرے کو سارا دھو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت، بعض کوہنیوں تک دھوتے ہیں، نہیں کوہنیوں سمیت، چونکہ الی المرافق ہے اور غایہ مغیہ میں داخل ہے، یہ مرافق جو کوہنی ہے یہ اس میں داخل ہے۔ وامسحوا برؤوسکم، ناظرین اپنے سر کا مسح کرنا یہ بھی فرض میں داخل ہے، اور چوتھائی سر کا فرض ہے اور پورے سر کا سنت ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو گھٹوں تک دھو لو۔ یہ 4 فرض ہیں، باقی وضو کے اندر سنتیں ہیں۔ اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تمہیں غسل کی حاجت ہو، حالت جنابت ہے، فَطَّهَّرُوا، پھر خوب پاک ہو۔ اس کے لیے اگر غسل جنابت کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ استنجا کریں گے، ناپاکی کو دور کریں گے، پھر وضو کریں گے، پھر وضو کرنے کے بعد پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائیں گے اور پورا بدن اچھی طرح صاف کر لیں گے تو آپ غسل جنابت کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم حالت سفر میں ہو یا تم کسی بول و براز سے قضائے حاجت سے آئے ہو، او لامستم النساء، یا تم عورتوں کے قریب گئے لیکن پانی نہیں مل رہا، یا بیماری ہے پانی یوز کرنے سے بیماری بڑھ جائے گی، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔
تیمم میں ایک نیت ہے. سب سے پہلے جیسے آپ ظہر کی نماز پڑھنے لگے، بیمار ہیں، پتھر جن سے زمین کچھ بھی ہے، آپ نیت کریں میں ظہر کی نماز کے لیے تیمم کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. ہاتھ اپنا ماریے اور چہرے پر، پھر اپنا ہاتھ ماریے اور کپڑے اوپر کر کے ایک مرتبہ ایسے اپنے بازو پر پھیر لیں. بس یہ تیمم ہے. اس کے بعد آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، سنتیں اور قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر پروردگار نے انصاف کا حکم دیا. ناظرین، کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ سب کے سب لوگ قانون کے مطابق چلیں، قانون سے کوئی بھی اپنے آپ کو مبرہ نہ سمجھے. اس لیے اسلام نے رسپیکٹ آف لا، احترام قانون کا خوبصورت تصور دیا. عدل و انصاف وہ ایک جگہ پر، احترام قانون اپنی جگہ پر. اگر کسی قوم میں، کسی علاقے اور ملک میں لوگ قانون کا احترام نہ کریں اور ہر بڑا یہ سمجھے کہ شاید قانون توڑنا میرا حق ہے، وہ معاشرہ تذبذب میں مبتلا ہوگا، وہ معاشرہ تباہی کے دہانے تک پہنچ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 8 کے اندر اس کا ذکر کیا. سورہ مائدہ پارہ 6. پروردگار ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، سب کے سب انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو جاؤ. سب اللہ کی رضا کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دو. ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے، الا اللہ تعدلوا، کہ تم عدل کا ساتھ چھوڑ دو. اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. عدل کی مثال حضرت سیدہ کائنات کے بارے میں سرکار نے کہا تھا، جب فاطمہ نامی ایک قبیلہ مخزوم کی عورت نے چوری کی. عرض کیا گیا پیارے آقا کچھ نرمی فرمائیں، تو سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو ہاتھ اس کا بھی کاٹ دیا جاتا. مولا علی کی زرہ گم ہو گئی تو آپ قاضی شرح کی عدالت میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں. آپ نے اپنے غلام قمبر اور اپنے بیٹے حسن کی گواہی پیش کی تو کہا گیا کہ بیٹا اور غلام کی گواہی مالک اور باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی. جب آپ گواہی دینے سے عاجز آئے تو اس وقت پھر جب قسم اٹھائی یہودی نے تو زرہ ان کو دے دی گئی، اور اس یہودی نے زرہ آپ کے قدموں میں رکھ کے کلمہ پڑھ کے کہا اس سے سچا دین کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس میں عوام اور حاکم وقت کے درمیان اتنا عدل و انصاف رکھا جائے. یہی وہ عدل و انصاف کے تقاضے تھے جس کو پورا کرنے کے بعد یہ لوگ دنیا کے اندر جگمگاتے دکھائی دیے اور پوری دنیا ان کی مثالیں دیتی رہیں. اس لیے آج ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ عدل اور انصاف کو اپناؤ، اگرچہ وہ معاملہ ہمارے اپنے ہی کسی ذاتی رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو. اسی طرح پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی قوم کی طرف بغیر کسی وجہ سے دست درازی نہ کرو، جسے ہم آج کل عصبیت کہتے ہیں. بعض لوگ اپنے قبیلے، قوم، برادری کی وجہ سے عصبیت میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے کا خون تک کر دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ ہماری برادری ہے، یہ ہمارا قبیلہ ہے، یہ ہماری قوم ہے. اگرچہ یہ غلط بھی ہو تو بھی مد مقابل کے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. عصبیت سے اسلام نے منع کیا ہے کہ تم صرف اس بنیاد پر کہ یہ ہماری قوم ہے اگرچہ غلط ہے پھر بھی تم مد مقابل کے سامنے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائے، اسلام نے اس سے منع کیا. اسی طرح اس سے اگلی آیات میں رب قدوس نے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو ہم سے تم نے وعدہ کیا اس کو پورا کرو. اسی طرح اگلی آیات میں بھی پروردگار نے عیسائیوں کا ذکر کیا اور نصارہ کا ذکر کیا، اور پروردگار آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس ایک نور آیا اور کتاب مبین آئی. نور سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. امام رازی نے مفاتیح الغیب میں یہ لکھا. اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس آیت میں نور کے ساتھ مخاطب کیا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اللہ رب العزت آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے. چونکہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو اللہ کے نبی ہیں، جنہوں نے ان کو خدا کہا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے کفر کیا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سب اللہ کا ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا، جو اس کے درمیان وہ بھی اللہ کا ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پروردگار نے آیت نمبر 18 میں یہود و نصارہ کا رد کیا. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباء، وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں واحباء، اور ہم اللہ کے پیارے ہیں.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہاں کسی کا نبیوں کی اولاد ہونا میرے قرب کا سبب نہیں بنتا جب تک کہ اعمال صالح نہ کی جائیں۔ ناظرین، اس مقام پر اللہ رب العزت نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جس وقت وہ جہاد کے لیے اپنی قوم کو لے کر گئے، اور اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر پروردگار نے اس مقام پر ارشاد فرمایا۔ خالق کائنات نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر کیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام ان کے ہاں طریقہ کار یہ تھا، جب روئے زمین پر آ گئے تو حضرت حوا علیہ السلام کے حمل سے ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے، اور اگلے حمل میں پیدا ہونے والے ایک لڑکا اور دوسری لڑکی سے ان کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا۔ گویا کہ حضرت حوا علیہ السلام کے حمل سے ایک مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی کو آپس میں بہن بھائی کہا جاتا تھا، اور اگلے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی کو ان کا بہن بھائی کہا جاتا تھا۔ اس وقت شریعت یہ تھی، چونکہ مجبوری یہ تھی، اس وقت انسان کوئی اور نہ تھا، صرف حضرت آدم اور حوا علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل بھی ہیں۔ ہوا یہ کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کا نکاح لیوا سے کرنا قرار پایا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، اور حابیل کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ لیکن قابیل ناراض ہوا، اس نے کہا میں تو اقلیمہ سے نکاح کروں گا، وہ خوبصورت ہے۔ آدم علیہ السلام نے سمجھایا، ابھی وہ تو تیرے ساتھ پیدا ہوئی، اے قابیل اقلیمہ تیری بہن ہے اور تو اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میں جب اختلاف ہوا، ان دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں آگے رکھی، ایک نے گندم کا ڈھیر اور ایک نے جانور۔ تو قابیل نے جو انبار گندم کا لگایا اور حابیل نے قربانی بکری کی پیش کی، آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہوتی تھی، آگ آسمان سے آگے کھا جاتی۔ اس وقت یہ قبول ہو گئی تو پھر قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد لاش اٹھا کے پھرتا رہا، پھر ایک کوے کو دیکھا جو چونچ سے دوسرے کوے کو دبا رہا ہے، اس نے پھر ایسے ہی اپنے بھائی کو بھی دبایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندہ کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ اس طرح ہم نے آج آیت نمبر 32 تک سورہ مائدہ چھٹا پارہ آیت نمبر 32 تک اس کو ہم نے واضح طور پہ پڑھ لیا۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذالک فی الارض لمسرفون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زمین میں ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں جو کہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔